استاد کے بارے میں ہے کہ استاد باپ کی جگہ ہوتا ہے. استاد وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں زمانے میں چلنے کی تہذیب دیتا ہے, جو ہمیں اٹھنے کی, بیٹھنے کی, بولنے کی, چلنے کی, کردار کی, گفتار کی, رفتار کی, دیانت کی, صداقت کی تعلیم دیتا ہے کہ اسے سڑک پہ نہ رہے ہیں. یہ جانوروں کا کام ہے, یہ کام جانوروں کو بھی زیب نہیں دیتا. استاد باپ ہوتا ہے. اگر آپ اپنے باپ کی عزت کرتے ہیں تو اپنے باپ کے ساتھی کی بھی عزت کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استاد تمہارا روحانی باپ ہے. جس کی جوتی کے لائق نہیں ہو, جس کے جوتی کے برابر نہیں ہو, اسے تم نے سڑک پہ آنے میں مجبور کر دیا ہے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ خدا کا خوف کھاؤ. تم نے اپنے بچوں کو تم بھیجتے ہو تعلیم حاصل کرنے کے لیے, میرا بیٹا پڑھ جائے, پڑھ کے بڑا افسر بن جائے اور بڑے عہدے پہ ہو, تو وہ کیسے ہوگا؟ اسے کون پڑھاتا ہے؟ اسے یہی استاد پڑھاتے ہیں, انہی اساتذہ کے ساتھ ہی پڑھاتے ہیں. اگر تمہیں اساتذہ کی عزت بھول گئی ہے تو یہ بات یاد رکھنا کہ پاکستان کے بچے کو اپنے استاد کی عزت کروانا اچھے سے آتی ہے. اگر پنڈی پھٹیا میں بچوں نے روڈ بلاک کر دیا ہے تو ہم پورے پاکستان میں بھی عارف والا سے لے کے لاہور, اور لاہور سے لے کے اسلام آباد, اور اسلام آباد سے لے کے گورنر ہاؤس, سی ایم ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر بھی احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں, اور آپ لوگوں کو ناک و چنے چبا کر یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے استاد کی عزت کروانا اچھے سے آتی ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں نوائے انسان. میں آپ کے سامنے آج حاضر ہوں استاد کی عظمت بیان کرنے کے لیے کہ استاد کون ہوتا ہے, استاد کسے کہتے ہیں. ناظرین, استاد ایک ایسی شخصیت کو کہتے ہیں کہ جو اپنے بچوں کے مستقبل کو چھوڑ کے آپ کے بچوں کے مستقبل پہ فوکس کرتا ہے, جو اپنی جوانی کو برباد کر کے آپ کے بچوں کی جوانی کو سنوارنے پہ فوکس کرتا ہے, جو اپنے بڑھاپے کو چھوڑ کے آپ کے بچوں کے بڑھاپے کو سنوارنے کا انتظام کرتا ہے, جو اپنے بچوں کے بچپن کو چھوڑ کے آپ کے بچوں کے بچپن کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے. ناظرین, اتنی بلندی کا مالک استاد, اور استاد کے بارے میں حدیث پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ استاد باپ کی جگہ ہوتا ہے. اور استاد ہوتا کون ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول ہے, وہ کہتے ہیں جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا وہ میرا استاد کہلایا. یعنی جس نے ایک لفظ کی مجھے تعلیم دے دی وہ استاد ہوتا ہے. استاد کے بارے میں ہے کہ استاد باپ کی جگہ ہوتا ہے. استاد وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں زمانے میں چلنے کی تہذیب دیتا ہے, جو ہمیں اٹھنے کی, بیٹھنے کی, بولنے کی, چلنے کی, کردار کی, گفتار کی, رفتار کی, دیانت کی, صداقت کی تعلیم دیتا ہے. ایسی عظیم شخصیت کو استاد کہتے ہیں, ایسی عظیم شخصیت کو استاد کہتے ہیں کہ جو اپنے بچوں کو چھوڑ کے آپ کے بچوں پہ فوکس کرتا ہے, اتنی تعلیم دیتا ہے. اور استاد کی کوشش ہوتی ہے کہ جو علم مجھے نہیں ملا وہ آپ کے بچوں کو ملے, میرے طلباء کو ملے, میرے بچوں کو ملے, جو اپنے بچوں سے زیادہ آپ کے بچوں سے پیار کرتا ہے. اور آج ہم پاکستانی ایز اے پاکستانی ایک استاد کو کیا صلہ دے رہے ہیں کہ اسے سڑک پہ ننگا کر کے مار رہے ہیں, اسے سڑک پہ بے جرم و خطا اس کی توہین کر رہے ہیں, اسے تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں, اس کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں. یہ ہم پاکستانیوں کا کام نہیں ہے, یہ جانوروں کا کام ہے. یہ کام جانوروں کو بھی زیب نہیں دیتا جو اس وقت انسان کر رہے ہیں. بظاہر جو انسان ہے, کالی بھیڑیں ہمارے اندر چھپی ہوئی ہیں, وہ ہمارے اساتذہ کے ساتھ بددیانتی کر رہے ہیں, بدسلوکی کر رہے ہیں, تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں. اور میں ایسے لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ لوگ اس وقت جس اختیار کے تحت اپنے اساتذہ کے ساتھ جو بدسلوکی کر رہے ہیں, تشدد کا نشانہ انہیں بنا رہے ہیں, جو ان کے ساتھ بددیانتی کر رہے ہیں, جو اس اختیار کے ساتھ اس اختیار تک اگر آپ پہنچے ہیں تو وہ بھی کسی استاد کی محنت ہے. اگر آپ اس وقت اس چیئر پہ بیٹھے ہیں جس چیئر کا آپ غلط استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی کسی استاد کی محنت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں, اگر آپ اپنے استاد کی عزت کرتے ہیں تو آپ اپنے استاد کے ساتھیوں کی بھی عزت کریں. استاد باپ ہوتا ہے, اگر آپ اپنے باپ کی عزت کرتے ہیں تو اپنے باپ کے ساتھی کی بھی عزت کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استاد تمہارا روحانی باپ ہے, اور آپ اپنے باپ کی یہ قدر کر رہے ہو کہ انہیں سڑک پہ ننگا کر کے مار رہے ہو, ان کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہو, ان کے ساتھ بددیانتی کر رہے ہو. خدایا ڈرو اللہ سے. اور اب آپ نے ایک نیا قانون پاس کر دیا ہے کہ جس میں اساتذہ کی پینشن ختم کی جا رہی ہے, جس میں اساتذہ کے ساتھ آپ لوگ اب گورنمنٹ اسکولوں کو آپ لوگ پرائیویٹ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, اساتذہ کی پینشن ختم کر رہے ہیں. جو اساتذہ کانٹریکٹ پہ تھے ان کے ساتھ آپ بددیانتی کر رہے ہیں. اپنی دیانت کی علامت ظاہر کریں, اپنی دیانت کا ثبوت دیں. پاکستانی ہے تو پاکستانی مسلم بن کے دکھائیں, جانوروں والا کام نہ کریں.
اس وقت اساتذہ، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک استاد جو ساری عمر اپنی جوانی برباد کر دیتا ہے، اپنا بڑھاپا برباد کر دیتا ہے آپ کے بچوں کی تعلیم کی خاطر، اور وہ جب ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے پاس یہ ریٹائرمنٹ والی فیس ہی تو ہوتی ہے یا پینشن ہی تو ہوتی ہے جس سے وہ اپنا گھر چلاتا ہے بھائی، وگرنہ وہ جو 65-70 سال کی عمر میں ریٹائر ہو رہا ہے اسے کون جاب دے گا اس عمر میں؟ آپ خود سوچیں اس بات پہ کہ جو 65 یا 70 سال کی ایج میں استاد ریٹائر ہو رہا ہے اسے کون اس عمر میں جاب دے گا؟ اور آپ لوگوں کو شرم نہ آئے گی کہ جو آپ کے بچوں کو تعلیم دیتا رہا ہے یا جو آپ کو تعلیم دیتا رہا ہے 65-70 سال وہ آپ کے بچوں کی خدمت کرتا رہا ہے، انہیں تعلیم دیتا رہا ہے، انہیں آپ ایک 15-20 ہزار والی نوکری کے محتاج کر دیں گے؟ خدا را کچھ خوف کرے، کچھ اساتذہ کا احترام کریں۔ اساتذہ کی عزت اگر کائنات سمجھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میری قوم کے معلم بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہے۔ اتنی عظمت کے مالک استاد ہیں، اتنی شان کے مالک استاد ہیں، اتنی شوکت کے مالک استاد ہیں، اور آپ ان کو سڑک پہ ننگا کر کے مار رہے ہیں؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ کو احساس ہے کہ آپ کنہیں مار رہے ہیں، کنہیں گرفتار کر رہے ہیں؟ جو آپ کے بچوں کو جو چھوٹے ہونے سے بڑے ہونے تک، بوڑھا ہونے تک کی تہذیب سکھاتا ہے، اسے بولنے کا، اسے یہ سکھاتا ہے کہ معاشرے میں اگر 4 بندوں میں تم بیٹھے ہو تو اس کے ساتھ 4 بندوں میں بیٹھ کے بات کیسے کرنی، اور آپ ایسے استاد کے ساتھ بددیانتی کرو گے، بدسلوکی کرو گے تو زمانے میں کیا اس کا امپیکٹ پڑے گا؟ پھر پاکستان جو ہمارا پاکستان ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، تو اسلام بھی پاکستان ہے، پھر وہ ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں ہوگا، پھر وہ تنزلی کی راہ پہ گامزن ہوگا۔ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی پاکستان کو، اپنی سلطنت کو، اپنے ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کریں تو فقط اور فقط 2 کام کریں، ایک اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ایک اپنے اساتذہ کی عزت کریں۔ جب آپ نے اپنے ماں باپ اور اساتذہ کو راضی کر لیا، آپ کا ملک خدا کی قسم ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا۔ اور آپ ایسے اساتذہ کو مارنے پہ تلے ہوئے، ان کے ساتھ سڑک پہ تشدد کا، جو آپ کو کلاس میں مارنے سے ڈرتے تھے کہ یہ میرے بچہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، کسی باپ نے مجھ پہ بھروسہ کر کے اسے میرے سپرد کیا ہے، اتنا ڈرتے تھے، اور آپ آج انہیں سڑک پہ لانے پہ مجبور کر دیا، سڑک پہ آنے پہ مجبور کر دیا آپ نے انہیں۔ تو خدا کا خوف کر لو، اللہ سے ڈرو، اور اللہ کو منہ دکھانا ہے آپ نے۔ اگر یہ تو ہو نا کہ آپ نے آب حیات کے لیے اور آپ نے زندگی یہاں پہ گزارنی ہے، اور قیامت کے بعد جو دیکھا جائے گا یہ 65-70 سال کی زندگی ہے، اس کے بعد مرنا ہے۔ کدھر گیا نمرود، کدھر گیا فرعون؟ بڑے بڑے آئے تو خود کو خدا کہتے تھے اور خاک میں مل گئے، ان کے پتلے بھی نہیں مل رہے آج۔ اتنے بڑے بڑے، انہی سے کچھ سیکھ لو۔ اللہ اگر چاہے تو وہ ایک مچھر سے ایسے 100 جھوٹے خداؤں کو مار پھینکے، تو تم کس بات کی مولی ہو؟ تم کہاں کا اپنے آپ کو شیر سمجھتے ہو؟ تم گیدڑ ہو جو اپنے معلم کو، اپنے استاد کو، جس کی رسپیکٹ، جس کی جوتی کے لائق نہیں ہو، جس کے جوتی کے برابر نہیں ہو، اسے تم نے سڑک پہ آنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ خدا کا خوف کھاؤ۔ تم نے اپنے بچوں کو تم بھیجتے ہو تعلیم حاصل کرنے کے لیے، میرا بیٹا پڑھ جائے، پڑھ کے بڑا افسر بن جائے اور بڑے عہدے پہ ہو، تو وہ کیسے ہوگا؟ اسے کون پڑھاتا ہے؟ اسے یہی استاد پڑھاتے ہیں، انہی اساتذہ کے ساتھ ہی پڑھاتے ہیں۔ خدا کا خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو۔ تم نے یہ 65-70 سال کی زندگی کے بعد مرنا ہے۔ اگر تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہوتا تو بے شک تم ایسا کرتے، لیکن اللہ کے سامنے نمرود مر گیا، فرعون مر گیا۔ فرعون نے اس وقت جہنم میں بیٹھ کے وہ کوڑے کھا رہے ہوں گے۔ خدا کا خوف کھاؤ، اساتذہ کی عزت کرو۔ اساتذہ تمہارے پاکستان کے وہ پلر ہیں، اگر وہ نہ ہو تمہارے پاکستان کی چھت گر جائے۔ جتنے بڑے بڑے اسکالر ہیں تمہارے، جتنے بڑے بڑے یہ تمہارے سیاستدان ہیں، ان سے پوچھو وہ کن سے پڑھ کے آگے بڑھے ہیں، اس مقام تک کہاں کیسے پہنچے ہیں؟ کہیں گے ہم اساتذہ کی عزت کی وجہ سے پہنچے ہیں۔ اگر تمہیں اساتذہ کی عزت بھول گئی ہے تو یہ بات یاد رکھنا کہ پاکستان کے بچے کو اپنے استاد کی عزت کروانا اچھے سے آتی ہے۔ اگر پنڈی پھٹیا میں بچوں نے روڈ بلاک کر دیا ہے تو ہم پورے پاکستان میں بھی عارف والا سے لے کے لاہور، اور لاہور سے لے کے اسلام آباد، اور اسلام آباد سے لے کے گورنر ہاؤس، سی ایم ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر بھی احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں، اور آپ لوگوں کو ناک و چنے چبا کر یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے استاد کی عزت کروانا اچھے سے آتی ہے۔ ہم احترام سے، پیار سے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اساتذہ کے ساتھ بددیانتی نہ کرو، ان کی حق تلفی نہ کرو۔ آپ ان کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہو، آپ ان کے ساتھ بددیانتی کر رہے ہو، بدسلوکی کر رہے ہو، لیکن خدا کا خوف کھاؤ، کہیں زمین پھٹ نہ جائے اور تم جیسے حیوانوں کو نگل نہ جائے۔ باقی یہ فیصلہ پاکستان کا ہے، فیصلہ پاکستانیوں کا ہے کہ انہوں نے ایسے درندوں کو اپنے اوپر سالم کرنا ہے یا اپنے اساتذہ کے حق کے لیے اور اپنے حق کے لیے لڑنا ہے۔
میں اسی شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر ملوں گا۔ اگر انہوں نے اس بات پہ عمل نہ کیا، ہمارے اساتذہ کا حق انہیں نہ دیا، تو انشاءاللہ پھر ہم اسٹوڈیو میں بیٹھ کے نہیں بلکہ باہر سڑک پہ احتجاجی ریکارڈ کروائیں گے اور احتجاج کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ میں شعر آپ کو سماعتی کو نظر کر کے اجازت چاہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں، مٹانا پڑتا ہے خود کو قوم کی ترقی کے لیے، مٹانا پڑتا ہے خود کو قوم کی ترقی کے لیے۔ یہ کام کوئی معمولی کام تھوڑی ہے، باقی فیصلہ آپ کا ہے، فیصلہ پاکستانیوں کا ہے، فیصلہ پاکستانی ملت کا ہے، فیصلہ پاکستانی عوام کا ہے، فیصلہ پاکستان کا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں معزز عاصم سی کو۔ دیکھتے رہے نوائے انسان، اللہ نگہبان۔